بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دینی دنیاوی معاملات بالکل خیریت سے ہوں گے، آپ صحت اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ہر دکھ کو سکھ، ہر غم کو خوشی، ہر مصیبت کو آسانی، ہر مشکل کا حل آپ کے لیے پیدا فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اور آپ کے دینی دنیاوی غیر زندگی کے ہر معاملات میں آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، آمین۔ جی تو ویورز، آپ لوگوں کو آڈیٹی ایجوکیشن چینل میں خوش آمدید۔ آڈیٹی ایجوکیشن چینل میں آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ آئے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، اور آج ہم اپنی نیو ویڈیو میں ایک ایسی ہستی کا ذکر کریں گے اور ایک ایسی بک کو پڑھیں گے جس کے اندر بیان ہوا ہے رویے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے، اور اس رویے میرے حضور کے اس کتاب کو تصنیف دیا ہے امیر حمزہ نے، اور جس کا ٹائٹل اور جس کا فرنٹ پیج آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ تو ویسے اس بک کے کچھ پارٹس ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زندگی کی ہر خوشی وہ خوشی نہیں رہتی جب اس میں تذکرہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، سردار انبیاء ہیں، اور ہم سب کے لیے، ہم سب کی جانوں سے، عزت سے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر ہیں۔ تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کے دلوں میں اتار دے، آمین۔ ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب ہو، ان کی جالی کو پکڑ کر آنکھوں سے لگانا نصیب ہو اور اس پر جا کر دعا مانگنا نصیب ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو ویورز، اس بک میں کچھ چیپٹرز ہیں جن چیپٹرز میں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو آج ہم اس بک کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے مکہ سے مدینہ تک ایک طائرانہ نگاہ۔ تو ویورز، شروع کرتے ہیں۔ عزت و جلال اور جمال و کمال والا میرا مولا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس بچے کو کسی ایسے علاقے میں پیدا کرتا جہاں سرسبز و شاداب پہاڑ ہوتے، پھر اس بچے کو جس وادی میں پیدا فرماتا، اس وادی کی بلندیوں سے آبشاریں گرتیں، چشمے فواروں کے مناظر پیش کرتے، جھرنے اپنے اپنے رنگ بھرتے، نالوں میں شفاف پانی بہتے، جن پتھروں پہ نالے بہتے وہ پتھر سرخ و سفید ہوتے، سرمئی ہوتے، دھاری دھار، خوبصورت، گول مٹول اور چپٹے ہوتے۔ نالے جب موڑ مڑتے تو پانی اپنا شور پیدا کرتا، ان پانیوں میں رنگ برنگی مچھلیاں کودتیں تو پانی کے جو چھینٹے اڑتے وہ طلوع آفتاب کی کرنوں کو اپنے اندر جذب کرتے، پھر وہ قطرے رنگوں کی آبدار موتی دکھلائی دیتے۔ درختوں پہ بیٹھے پرندے چہچہاتے، اڑتی اور پھدکتی رنگ برنگی چڑیاں اپنے نغمے گاتیں، پھلدار درختوں کی ٹہنیاں نالوں کے کناروں پر جھکی جھکی ہر راہ گزر کو اپنی طرف کھینچتیں، اور ہر رسیلا پھل یہاں سے گزرنے والے کے منہ میں رال ٹپکاتا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتے اور پہاڑیاں گایاں بکریاں اپنے تھن دودھ سے بھرے شام کو ملکجوں میں گھروں کو لوٹتیں۔ جی ہاں، ایسے علاقے، ایسی وادیاں، ایسے خوبصورت مناظر مشرق وسطیٰ کے کئی ملکوں میں موجود ہیں۔ ایشیا میں نظر آتے ہیں، افریقہ میں بھی پائے جاتے ہیں، امریکہ اور آسٹریلیا میں بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن میرے مولا کی اپنی پسند ہے، اس کے عالم رنگ و بو کو
کا خوبصورت ترین اور حسن و جمال کا آخری پیکر پیدا کیا تو ایسی سرزمین کا انتخاب کیا جہاں خشک اور سوکھے پہاڑ تھے، کہیں سبزہ دکھلائی نہ دیتا تھا۔ جی ہاں، اس بچے کو جس شہر میں پیدا کیا اس کا نام مکہ ہے۔ اس مکہ کی آبادی کے چاروں طرف خشک پہاڑ ہی پہاڑ تھے، اور جب ان پہاڑوں کو عبور کر کے آگے بڑھا جاتا تھا تو تب بھی خشک پہاڑیاں ہی دکھلائی دیتی تھیں۔ مزید آگے بڑھا جائے تو بے آب و گیا ریگستان، صحرا کے ٹیلے، پتھریلے علاقے اور سخت چٹانیں ہی چٹانیں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ صحرائی جھاڑیاں تھیں جنہیں اونٹ کھاتے دکھائی دیتے تھے۔ کبھی کبھار قسمتیں یاوری کرے تو بارش ہو جائے تو کچھ سبزہ ہو جاتا تھا، جس کے چرنے کو بکریاں بھی دکھلائی دی جاتی تھیں۔ اسی طرح پینے کو پانی میسر تھا تو وہ بارش کا کھڑا پانی ہی ہوتا تھا، بس اسی پہ زندگی کا مدار تھا۔ کھجوروں کے درخت بھی یہاں موجود تھے۔ ان کا وجود اس وجہ سے تھا کہ خشک پہاڑوں اور ریگستانوں کا یہ درخت اسی طرح سخت جان ہوتا تھا، جس طرح اونٹ سخت جان ہے جو کئی دن پانی کے بغیر گزارا کر لیتا ہے، آگ کی طرح تپتی ریت پہ سفر کرتا ہے اور صحرائی جھاڑیاں کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔ اونٹنی ایسے ماحول میں رہ کر اپنے تھنوں میں دودھ اتارتی ہے اور اپنے مالک کے لیے خوراک کا باعث بنتی ہے۔ واہ میرے مولا واہ، تیرے فیصلے اور تیری حکمتیں تو ہی جانے، اور تو نے اس دنیا کا خوبصورت ترین بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو پہاڑوں اور ریگستانوں کی سرزمین جزیرۃ العرب میں مکہ کا انتخاب کیا۔ مکہ کے شہر میں بس ایک ہی چشمہ تھا، اس کے پانی کو زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ کنویں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کے صحن میں واقع ہے۔ آج دنیا بھر کے لیبارٹریوں نے ثابت کیا ہے کہ اس پانی جیسا صحت مند پانی دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ خشک پہاڑ، بے آب و گیا ریگستان میں واقع مکہ شہر میں آج سے 1400 سال قبل صورت و سیرت کے لحاظ سے دنیا کا حسین ترین بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچہ جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ خاندان خانہ کعبہ اور زمزم کا رکھوالا ہے۔ اس خاندان کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ خوبصورت بچے کا خاندان ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے، اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنا ننھا شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام گود میں اٹھا لیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو یہاں چھوڑا اور واپسی کا قصد کر لیا۔ بیوی نے پوچھا، ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ چلے جا رہے ہو؟ کہا، اللہ کے حکم پر اور اسی کے سہارے پر۔ بیوی نے کہا، تب ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جب کچھ دنوں بعد دانا پانی ختم ہوا تو منظر کچھ یوں بن گیا کہ ننھا اسماعیل علیہ السلام پانی کی پیاس سے بلک بلک کر رو رہا تھا، پھر وہ ایڑیاں رگڑنے لگ گیا، پھر اس کی زبان تالوں سے چمٹ گئی۔ اس کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پر دوڑنے لگی۔ وہ بے بسی سے دوڑ رہی تھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اس سے پانی مل جائے اور اس کا نور چشم بچ جائے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اچانک کیا دیکھا کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے چشمہ پھوٹ نکلا ہے، اس کا پانی فوارے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی، جگر کے ٹکڑے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا۔ پانی کی وجہ سے اب یہاں آبادی ہونے لگی۔ ننھا اسماعیل علیہ السلام بھی بڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف اوقات میں یہاں آ کر اپنے اہل خانہ کی خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ اب باپ بیٹے نے کعبہ کی بنیادوں کو از سر نو کھڑا کر دیا، اللہ کا گھر بھی بن گیا اور عبادت کرنے والے بھی وجود میں آ گئے۔ جی ہاں، یہ قریش خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد ہے جو خانہ کعبہ اور زمزم کے پانی کی نگرانی کرتا ہے۔ قریش میں سے اب ایک اور خاندان ہے جس کا نام بنو ہاشم ہے۔ یہ خاندان کعبہ اور زمزم کا نگران ہے۔ عبد المطلب سارے مکہ کا سردار ہے۔
اس کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ خانہ کعبہ کا حج کرنے سارے عرب سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے اور ہر سال آیا کرتے تھے۔ یوں عبد المطلب سارے عرب کے سرداروں میں سب سے محترم ترین سردار تھے۔ یاد رہے وہ دور ایسا دور تھا کہ دلیری اور قوت کا مدار جسمانی قوت پر ہوتا تھا۔ گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی وغیرہ کا تمام تر انحصار جسمانی قوتوں پر ہی تھا۔ اسی لیے سردار اور حکمران لوگ اپنے بیٹوں کے ایسے نام رکھتے تھے جس سے خون خوارے ٹپکے، رعب اور دبدبے کا اظہار ہو۔ چنانچہ ارد شیر اور اسفندیار جیسے نام رکھے جاتے تھے، یعنی شیر کے ساتھی، یاری دوستی رکھنے والا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا دلیر ہے جو شیر کی طرح اپنے مخالفوں کو چیر پھاڑ دے گا۔ عبد الشمس بھی نام رکھا جاتا تھا، یعنی سورج کا بندہ۔ چونکہ سورج کی پوجا بھی ہوتی تھی تو اس سے شرک کی بو آتی تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اس دور میں سردار عبد المطلب نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ اس میں توحید کا پیغام بھی ہے اور بندے کے لیے اپنے رب کی بندگی اور عاجزی کا پیغام بھی۔ حضرت عبداللہ کی شادی جس خاتون سے ہوئی ان کا نام آمنہ ہے، یعنی امن دینے والی۔ اللہ اللہ! جناب عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ تو شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی اپنے اللہ کے پاس چلا گیا، جبکہ جناب حضرت عبداللہ کی زوجہ محترمہ حضرت آمنہ امید سے تھیں۔ ان کا گھر بیت اللہ شریف اور زمزم کے کنویں سے کوئی 100 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ ان کا خاوند تو فوت ہو چکا تھا، مگر اللہ نے آنے والے مہمان کی امید لگا دی تھی۔ یہ امید ایسی امید ہے جو ایک عورت کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ اسی امید کو خوابوں میں بسائے شب و روز گزار رہی تھیں کہ ایک روز انہوں نے خواب دیکھا۔ اس خواب کا تذکرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے کرتے ہیں کہ جب میری والدہ محترمہ مجھے اپنی امید کا مرکز بنائے ہوئے تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ قارئین کرام، امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب مستدرک میں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس خواب کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی سند کا درجہ حسن ہے۔ لوگوں، زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے اور دنیا کا سب سے اچھا پانی، سب سے پاکیزہ پانی، تمام پانیوں سے صحت مند پانی، ہر طرح کی آلودگی سے پاک پانی زمزم کا پانی ہے۔ حضرت آمنہ نے یہی پانی پی کر اپنے بچے کی پرورش کی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، مگر خواب کا پیغام یہ ہے کہ آنے والا بچہ عرب کی سنگلاخ زمین کو ہی علم کے نور سے امن و سلامتی کا گہوارہ نہیں بنائے گا، بلکہ شام میں جو دنیا کی سپر پاور کے سرخ محلات ہیں وہ بھی آنے والے بچے کی سیرت کے نور سے جگمگائیں گے اور دنیا بھر میں امن و سلامتی کا راج ہوگا۔ آگے ہیڈنگ ہے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی تشریف آوری۔ قارئین کرام، میرے اور آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ موسم بہار تھا، صبح کا وقت تھا، سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی، عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال تھا۔ دنیا کا آخری خوبصورت بچہ پیدا ہو چکا تھا۔ یہ ایسا خوبصورت تھا کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ قارئین کرام، میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو دنیا کا آخری خوبصورت بچہ اس لیے کہتا ہوں کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ جس طرح سیرت کے اعتبار سے ساری دنیا میں اعلیٰ ترین ہوتا ہے، اسی طرح صورت میں بھی ساری دنیا سے بڑھ کر اعلیٰ اور اولیٰ ہوتا ہے۔
اور چونکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں، لہٰذا قیامت تک نہ کوئی ایسی سیرت والا کوئی پیدا ہوگا اور نہ صورت والا ہی کوئی آئے گا۔ دادا عبد المطلب نے اس ننھے بچے کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ لفظ تو بے شک عربی ہے، مگر ایسا نام آج تک نہیں رکھا گیا۔ محمد کا مطلب ہے روئے زمین کے تمام انسانوں میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ ایثار اور خدمت خلق نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم 6 سال کے تھے کہ والدہ محترمہ وفات پا گئیں۔ 8 سال کے تھے کہ دادا عبد المطلب وفات پا گئے۔ اب پرورش چچا جان کرنے لگے جن کا نام ابو طالب تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم نے اب اپنا قدم مبارک جوانی میں رکھ دیا ہے۔ زندگی ایسی پاکیزہ ہے کہ عرب کے لوگوں کی گواہی کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ جس طرح چادر میں لپٹی پردہ نشین کنواری لڑکیاں شرم و حیا کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم اس سے کہیں بڑھ کر شرم و حیا والے تھے۔ کردار اس قدر مضبوط تھا کہ عرب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم کا ایک نام اپنی طرف سے رکھ دیا۔ یہ نام تھا صادق، یعنی سچ بولنے والا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے کاروباری زندگی میں قدم رکھا تو عرب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام امین رکھ دیا، یعنی انتہائی امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے کاروباری زندگی کا آغاز بکریاں چرانے سے کیا۔ دیانت کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ مکہ کی ایک مالدار تاجرہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیوہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمات حاصل کیں۔ ان کا مال شام کی طرف امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ کام کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ وہ اپنے فوت شدہ خاوند کی چند بچوں کی ماں تھیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 25 سال کے انتہائی خوبصورت گبرو جوان تھے، مگر ایک بیوہ خاتون کا سہارا بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرما لی، اور یوں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خاکے بنانے والوں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جوانی میں ایک بیوہ، بچوں والی اور ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ شادی کی، اور شادی کے تقریباً اگلے 25 سال اس کے ساتھ گزار دیے، کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور 3 بیٹے طیب، طاہر اور قاسم رضی اللہ تعالی عنہم اسی خاتون سے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جس طرح اپنے بچوں کی پرورش کی، اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان بچوں کی پرورش کی جو پہلے خاوند سے تھے۔ ارے ظالموں، تم یہ حقیقت کیوں بھول جاتے ہو؟ ایثار اور قربانی کا یہ لازوال منظر کیوں فراموش کرتے ہو؟ اور آؤ اب دیکھو ایک اور نظارہ۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 40 سال کے جب ہوئے تو جبل نور کی چوٹی پر غار حرا میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر گیا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جب آپ گھر لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر اوڑھ دو۔ غمگسار بیوی نے اپنے شوہر پر چادر ڈالی اور گھبراہٹ کا سبب پوچھنے لگی۔ جب گھبراہٹ دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی تفصیل بتائی اور خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے تو اپنی جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جھٹ سے بولیں، بالکل نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کما کر بے وسیلہ لوگوں کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، مہمانوں کی عزت اور تکریم کرتے ہیں اور ظالموں غاصبوں کا جس قدر بھی دباؤ ہو اسے نظر انداز کر کے حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو اللہ کیسے پریشان کرے گا؟ اٹھیے، میرے ساتھ چلیے۔ خاکے بنانے والوں، پتہ ہے اب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کہاں گئے؟ رفیقہ حیات کہاں لے کر گئیں؟ جی ہاں، اس شخص کے پاس جو عیسائی تھا، کرسچن تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ عبرانی زبان کا کاتب تھا، انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کا بیٹا تھا، اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ اس نے جب سارا واقعہ سنا تو پکار اٹھا، ترجمہ: یہ تو وہی ناموس خیر کا رازدان ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش آج میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب نبوت کے پیغام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی قوم اس شہر مکہ سے نکال دے گی۔ اے خاکے بنانے والوں عیسائیوں، ورقہ بن نوفل عالم تھے، بوڑھے تھے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی پہلی تصدیق انہوں نے کی۔ یہ منظر کیوں بھول جاتے ہو؟ اسے اپنے ذہنوں میں نقش کیوں نہیں کرتے؟ خدمت خلق کی باتیں کرنے والوں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی خدمت خلق میں گزری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 جملے بولے، تم لوگ خدمت خلق کے جس قدر بھی شعبے بناتے چلے جاؤ، ان 5 جملوں سے باہر نہ جا سکو گے۔ جی ہاں، وہ جملے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت خلق کے آئینہ دار ہیں۔ اور وہ جملے کون سے ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جھٹ سے بولی، بالکل نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کما کر بے وسیلہ لوگوں کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، مہمانوں کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور ظالموں غاصبوں کا جس قدر بھی دباؤ ہو اسے نظر انداز کر کے حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی 5 جملے ہیں۔ تو ویورز، یہاں پہ ہمارا پہلے چیپٹر کا اختتام ہوا چلا جاتا ہے اور نیکسٹ چیپٹر ہے توحید کی دعوت، اور نیکسٹ چیپٹر ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائیں گے۔ تو ویورز، یہ میں نے بالکل اسی لفظ پا لفظ اسی طریقے سے پڑھا جس طرح اس کتاب میں موجود تھا، اس میں میرے اپنا کوئی لفظ شامل نہیں ہے۔ اور اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ بک بہت ہی اچھی ہے، اس بک کو آپ خرید سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں،
اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور آپ کے رویے کو جاننا ہمارا فرض ہے۔ تو ویورز، یہاں پہ ہم اپنی پہلے چیپٹر کے ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اگر مزید اسی طرح کی اچھی پیاری پیاری اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل بھی ثابت ہوتی ہیں، تو ہمارے یوٹیوب چینل آڈیٹی ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، تاکہ ہم مزید آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیوز لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔